السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمارے لیے پیغمبر خدا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ امت محمدیہ کی انہوں نے رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر اس عمل کے بارے میں واضح کر دیا جو عمل ہمارے لیے برا تھا۔ ان برائیوں میں سے ایک بیماری اور ایک برائی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اکثر یا عام طور پر عورتوں کا آپس کے اندر مباشرت کرنا ہے۔ مباشرت یہاں پر دو معنی میں آتی ہے۔ ایک مباشرت سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو اور جسم کو نہ دیکھے، اور دوسری مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنے جسم کو نہ لگائے، یعنی کپڑے کی حالت میں یا بغیر کپڑے کی حالت میں، یعنی برہنہ طور پر یا کپڑے کی حالت میں ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنے جسم کو نہ ملائے۔ اس کو مباشرت اور ملاپ کہا جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں سختی سے فرمایا کہ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ اگر دو عورتیں آپس میں اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گی، آپس میں ملاپ کریں گی یا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھیں گی، ان میں سے ایک عورت اگر شادی شدہ ہے پھر جا کر وہ اپنے شوہر کو بتائے گی، اور اس کا شوہر جب اس کے سامنے وہ باتیں بتائے گی دوسری عورت کے بارے میں تو اس کے شوہر کے لیے خدشہ ہے کہ کہیں وہ برائی کے اندر نہ پڑ جائے، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں وہ غلطی میں نہ چلا جائے، کہیں وہ زنا کے ارادے میں نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کے خاتمے کے لیے علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرے۔ مباشرت کے مطلب دو میں نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو برہنہ نہ دیکھے، اور دوسرا مطلب مباشرت کا یہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو نہ ملائے برہنہ طور پر۔ اگر کسی نے ایسا کیا پھر وہ اس خیال سے کہ اس کی خوبیاں، یعنی اس عورت کی خوبیاں کہ وہ عورت کیسی تھی، اس کا جسم کیسا تھا، وہ جا کر اگر اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اپنے شوہر کو بتائے گی تو اس کے ذہن کے اندر وہ پوری کی پوری تصویر، پورے کے پورے معاملات اس کے ذہن کے اندر آ جائیں گے۔ تو اگر وہ ذہن کے اندر آ گئے تو اس سے یہ اندیشہ، یہ ڈر، یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر جو ہے خود گمراہ ہو جائے۔ اس عورت نے بتا دیا۔ ہمارے ہاں یا اسی طرح سے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے جسم کو دیکھتا ہے جو کہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسی طرح سے اگر عورت اپنے شوہر کے جسم کو دیکھتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد کسی عورت کسی دوسری عورت کو جا کر اپنے شوہر کے جسم کے بارے میں بتائے، یا مرد کسی دوست کو جا کر، کسی رشتہ دار کو جا کر، یا کسی دوست کو اپنی بیوی کے جسم کے بارے میں بتائے، یا اسی طرح سے کرنے سے وہ عورت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ملاپ نہ کرے، مباشرت نہ کرے، اور پھر جا کر وہ اپنے شوہر کو بتائے گی تو ممکن ہے اس کا شوہر برائی میں چلا جائے، وہ خود گمراہ ہو جائے اور وہ بھی اس برائی کی طرف آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کیے ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ان پر غور کریں، ان پر سوچیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ایسی برائیوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ راز فاش کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ واللہ عالم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔